السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے میرے سگے باپ نے 10 لاکھ میں مجھے بیچ دیا اور وہ لوگ مجھے جسم فروشی کے اڈے پر لے گئے جہاں روزانہ میرا سودا ہوتا۔ پھر سب خوبصورت لڑکیوں کو دبئی میں بھیجا گیا۔ عربی مرد مجھے بہت زیادہ اذیت دیتے۔ ایک دن ایک عربی کے گھر گئی، میری طبیعت خراب تھی۔ پھر اس نے جو میرے ساتھ کیا، میرے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ اس عربی نے میرے اوپر ہر طوائف بری یا بدکار نہیں ہوتی، بلکہ کچھ میرے جیسی بھی ہوتی ہیں جنہیں حالات طوائف بناتے ہیں۔ میں تو کبھی اس پیشے میں قدم رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن میرے حالات نے مجھے یہاں پہنچایا تھا جہاں پر ہر کوئی روزانہ میرا سودا کیا کرتا تھا۔ میری یہ کہانی آپ کے ہوش اڑا کر رکھ دے گی کہ کس طرح کئی مردوں کے ساتھ رات گزارنے کے بعد ایک عربی مرد نے مجھے بتایا کہ اصل مردانگی کیا ہوتی ہے۔ اور اس رات میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے جب میں جسم فروشی کے اڈے پر پہنچی تو میری روح تک جسم سے کھینچ لی گئی تھی۔ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا باقی نہ بچا تھا جس پر زخموں کے نشان نہ ہوتے۔ ہر رات مجھے بے حجاب کر کے میری عزت کو تار تار کیا جاتا تھا۔ جا بجا میرے بدن پر زخموں کے نشانات ہوتے۔ ہر مرد میرے ساتھ اپنی ہوس پوری کرتا اور اپنی پیاس بجھا کر چلا جاتا، اور مجھے ایک ایسی آگ میں دھکیل جاتا کہ جس کی وجہ سے میرا وجود سلگتا رہتا۔ میں نے آئینہ دیکھنا چھوڑ دیا تھا، بات کرنی ختم کر دی تھی، بس خاموشی سے اس زندگی کو ایک بوجھ کی طرح اٹھائے گھوم رہی تھی۔ میرا بس چلتا تو اپنی جان لے لیتی، لیکن میں بہت کم ہمت تھی، اپنی جان لینے کی ہمت بھی مجھ میں نہ تھی۔ 15 سال کی عمر میں ہی میں نے اتنے مردوں کے ساتھ رات گزار لی تھی کہ اب مجھے گنتی بھی نہیں آ رہی تھی۔ رات کا اندھیرا پھیلتے ہی رقص کی محفل سجتی اور اس محفل میں کوئی نہ کوئی مرد مجھے پسند کر کے میرا سودا کر لیا کرتا تھا۔ شراب و شباب کے نشے میں چور آدمیوں نے کبھی میری کم عمری کا خیال نہ کیا تھا۔ میں ہر رات بستر پر سجی سنوری جاتی اور صبح تک میری حالت کسی ادھ مرے انسان جیسی ہوتی۔ اکثر مرد تو اپنی جنسی تسکین کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ میرے بے حجاب جسم کو اپنے موبائل فون کی زینت بھی بنا لیا کرتے تھے، اور میرے ساتھ ایسی ایسی تصویریں بناتے کہ میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی تھی۔ میں اپنے آپ سے نظریں ملانے کے لائق نہیں رہی تھی۔ میں کوئی بے حیا یا بد کردار لڑکی نہیں تھی۔ مجھے تو میرے حالات نے یہاں تک پہنچایا تھا، اس لیے میں اب تک اس سچائی کو قبول نہیں کر پائی تھی کہ میں ایک طوائف بن چکی ہوں۔ یہ لفظ میرے لیے ایک گالی تھا اور ہمیشہ گالی ہی رہنے والا تھا، لیکن مجھ پر ہونے والے ظلم کی داستان یہیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ کچھ بے ضمیر جسم فروشوں لوگوں نے مجھے ہزاروں درہم کے بدلے دبئی کے جسم فروشوں کو فروخت کر دیا تھا۔ مجھے پہلی بار پتہ چلا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا کاروبار ہوتا ہے جو کئی ملکوں کے درمیان چلتا ہے۔ دوسروں ملکوں کی لڑکیوں کو اغوا کر کے یہاں بھیجا جاتا ہے، اور یہاں سے لڑکیاں اغوا کر کے دوسرے ملکوں میں بھیجی جاتی ہیں تاکہ اغوا شدہ لڑکیوں کو بازیاب کروانا ممکن ہی نہ ہو۔ خیر میں اغوا شدہ نہیں تھی، بلکہ مجھے تو اس بازار میں فروخت کرنے والا میرا محافظ تھا۔
اور پھر یہاں میری پوری بربادی کا سامان کر دیا گیا تھا۔ میں اب عربیوں کے دل بہلانے کا سامان بن چکی تھی۔ وہ لوگ تو حد سے زیادہ ہی شدت پسند تھے، اور اس بات کا احساس مجھے وہاں جاتے ہی ہو گیا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اپنا وطن چھوڑ کر کسی دوسرے ملک جاؤں گی۔ ہمیشہ سے میری خواہش تھی کہ میں ہوائی جہاز کا سفر کروں اور نگر نگر گھوموں، لیکن جب ہوائی جہاز میں بیٹھی تو میرے ہاتھ پاؤں تھر تھر کانپ رہے تھے۔ مجھے اس قدر ڈرایا دھمکایا گیا تھا کہ میں کسی کو بھی یہ بتا نہ سکتی تھی کہ میں وہاں جسم فروشی کے دھندے کے لیے جا رہی ہوں۔ اور پھر وہاں جانے کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک الگ ہی داستان ہے۔ میرا نام لائبہ تھا، میری دو چھوٹی بہنیں اور ایک بھائی تھا جو میری ماں کے مرنے کے بعد پوری طرح سے میرے رحم و کرم پر تھے۔ میری ماں کے انتقال کو 2 سال ہو چکے تھے اور میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ میری عمر صرف 14 برس تھی، لیکن ذمہ داریوں نے مجھے وقت سے پہلے ہی بڑا کر دیا تھا۔ میں کم عمری سے ہی گھر کے کام کاج کر رہی تھی، کیونکہ میری ماں بہت زیادہ ہی بیمار رہتی تھی۔ ہمارے پاس اپنی ماں کے علاج کے لیے پیسے بھی نہیں تھے، اور ہمارا باپ جو بھی کماتا وہ اپنے نشے کی لت میں اڑا دیتا تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا ابا کو ایسا ہی پایا تھا۔ ابا نے کبھی اماں یا ہم بہن بھائیوں کا خیال نہیں کیا تھا۔ میری اماں کینسر جیسے بیماری سے میں بھی بغیر دوائیوں کے گھر میں ہی پڑی رہی تھی۔ ابا اماں کو اتنی بیماری میں بھی مارتا پیٹتا تھا، اور آخر کار قسمت سے ہار کر اماں خالق حقیقی سے جا ملی۔ مرتے وقت اماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا پوری طرح سے خیال رکھوں گی، اور اماں کے جانے کے بعد میں نے آنے والے 2 سال اپنے تینوں چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کو ماں کی کمی کا احساس بھی ہونے نہ دیا تھا۔ ابا تو گھر کے خرچے کے لیے پیسے بھی نہیں دیتا تھا، بلکہ الٹا مجھ سے اپنے نشے کے لیے پیسے مانگتا۔ میں گھر کے کام کاج کرنے کے بعد خود ہی محلے کی عورت سے کچھ سلائی کا کام لے آتی اور اسے کر کے اپنے بہن بھائیوں کو 2 وقت کی روٹی کھلاتی پلاتی تھی۔ اماں نے کم عمری میں ہی مجھے اتنا سب کچھ سکھا دیا تھا کہ میں کم سے کم سلائی کر کے ہی اپنے بہن بھائیوں کا پیٹ پال رہی تھی۔ جب تک اماں صحت مند تھی وہ بھی یہی کام کرتی تھی، اس طرح ہم بہن بھائیوں کو پال پوس رہی تھی۔ اور اماں کے گزر جانے کے بعد اماں کی جگہ میں نے سنبھال لی تھی۔ قدرت نے بڑی بہن کے دل میں ماں جیسا پیار ہی ڈالا ہے۔ ہر بڑی بہن اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے قربانی دیتی ہے، اور میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں اپنے بہن بھائیوں کی خاطر اپنی زندگی کو قربان کر دوں گی۔ اماں نے میری منگنی اپنے مرنے سے پہلے ہی خالہ کے بیٹے سے کر دی تھی۔ اماں کے انتقال پر خالہ نے میری شادی کی بات کی تو میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر اپنا گھر نہیں بچا سکتی۔ خالہ کا بیٹا شادی کے لیے بہت زیادہ زور ڈال رہا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن فی الحال میرے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس سے شادی کر لیتی۔ جب وہ جان گیا کہ میں ابھی شادی نہیں کروں گی تو وہ بھی خاموش ہو گیا۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور اب تو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی۔ میرے وجود کی رعنائیاں دیکھنے والوں کو مبہوت کر دیتی۔ قدرت نے مجھے حسن کی دولت سے تو نوازا تھا، لیکن مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ قسمت نے کبھی مجھے ٹھیک طرح سے آئینہ دیکھنے کا
موقع ہی فراہم کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ میں صبح سے رات تک کام میں لگی رہتی اور رات گئے ابا نشے کی حالت میں گھر واپس آتا تو اپنے بہن بھائیوں کو لے کر کمرے میں بند ہو جاتی۔ جب تک ابا صبح گھر سے نہ چلا جاتا میں اپنے بہن بھائیوں کو لے کر کمرے سے باہر نہ آتی تھی۔ مجھے ابا سے بہت خوف آتا تھا، اور خاص کر جب ابا نشے میں ہوتا تو مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا۔ ابا کی دوستی بہت ہی غلط لوگوں سے ہو گئی تھی، اور میں نے محلے والوں سے سنا تھا کہ اب تو ابا جوئے کا بھی عادی ہو گیا ہے۔ میں جب بھی محلے میں نکلتی تو لوگ مجھے دیکھ کر طرح طرح کی باتیں بنانے لگتے، اور مجھے بہت ہی زیادہ شرمندگی کا احساس ہوتا۔ میرے باپ نے تو ہمیں لوگوں کے منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں چھوڑا تھا۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ ابا اپنے ساتھ کسی نہ کسی آدمی کو گھر لے آتا اور ساری رات بیٹھ کر شراب پیتا۔ میں کمرے کی کھڑکی سے چھپ چھپ کر دیکھتی اور خوفزدہ ہوتی رہتی۔ ابا کے ساتھ آنے والے آدمی بہت ہی عجیب ہوتے تھے۔ وہ شراب پیتے اور ساتھ ہی ساتھ تاش بھی کھیلتے۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو کھانا کھلانے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک سے ابا گھر واپس چلا آیا۔ ابا کبھی دوپہر کے وقت گھر نہیں آتا تھا، اس لیے میں ابا کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ میں نے اور ابا نے بہت عرصہ بعد ایک دوسرے کو دن کی روشنی میں دیکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر ابا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ ابا فوراً ہی گھر سے واپس نکل گیا۔ ابا کو دیکھتے ہی مجھے خوف آنے لگا، اور ان کے جاتے ہی مجھے سکون کا احساس ہو گیا۔ کاش مجھے پتہ ہوتا کہ میرا باپ نشے میں کس قدر خراب ہو چکا ہے تو میں خود کو اس دن اپنے باپ سے چھپا لیتی۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی یہ سکون بس کچھ ہی پل کا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد یہاں پر ابا دوبارہ لوٹ کر آیا تھا، اور اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی موجود تھا۔ ابا مجھے کہنے لگا کہ یہ آدمی ایک بہت بڑی کمپنی کا ٹھیکیدار ہے، اور یہ تمہیں وہاں کام دلوا دے گا۔ تم گھر کے ساتھ ساتھ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی پڑھائی بھی کروا سکو گی۔ ابا چاہتا تھا کہ مجھے اپنے بہن بھائیوں کو پڑھانے کا بہت شوق ہے، تو میں خود بھی تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ ابا کی بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ میرے باپ کو ہمارا خیال آ گیا ہے، اور وہ اب ہمارے حالات بدلنا چاہتا ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کام دلوا دیتا ہوں۔ میری بدقسمتی، میں نے ابا پر اور اس کے دوست پر بھروسہ کر لیا اور اپنے بہن بھائیوں کی خاطر ان دونوں کے ساتھ چل پڑی۔ مجھے لگا تھا ابا مجھے کام پر لے کر مجھ سے پیسے لے لے گا، اور جو پیسے بچ جائیں گے اس سے میں اپنے بہن بھائیوں کا مستقبل سنوار دوں گی۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی میں اپنا ہی مستقبل ختم کرنے کے لیے قدم اٹھا رہی ہوں۔ ایک بیٹی اگر اپنے باپ پر بھی اعتبار نہ کرتی تو کیا کرتی؟ میں نے بھی آنکھیں بند کر کے اپنے باپ کی باتوں پر اعتبار کر لیا تھا۔ اب اپنے دوست کے ساتھ ایک رکشے میں بٹھا کر مجھے بہت ہی دور لے آیا تھا۔ یہ جگہ شہر سے کافی دور ہٹ کر تھی۔ مجھے یہاں پر کوئی فیکٹری یا کمپنیاں نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ اس ویرانے میں دور دور کہیں کہیں کوٹھیاں بنی ہوئی تھیں۔ مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرا باپ میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا ایک کوٹھی میں لے گیا، اور وہاں جاتے ہی مجھے پتہ چل گیا کہ مجھے دھوکے سے یہاں لایا گیا ہے۔ میرے باپ نے 10 لاکھ کے عوض میرے جسم کا سودا کر دیا تھا، اور میرا سگا باپ مجھے اس غلیظ جگہ پر چھوڑ کر چلا گیا تھا جہاں عزت دار لوگ قدم رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ میں نے اپنے باپ سے بہت منت سماجت کی کہ وہ میرے ساتھ مجھے اپنے ساتھ واپس لے چلیں۔ چھوٹے بہن بھائی میرے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن میرے باپ پر کسی آہو بکا کی کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ وہ 10 لاکھ روپے دیکھ کر دانا دیوانہ ہو چکا تھا، اور اب اس کی نظریں میں میری کوئی حیثیت نہ رہی تھی۔
کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پیسوں کے عوض کوئی باپ اپنی بیٹی کو بیچ بھی سکتا ہے، لیکن میرے باپ نے مجھ پر یہ ظلم کر دیا تھا اور وہ مجھے بیچ کر چلا گیا تھا۔ اکثر میں نے سنا تھا کہ قیامت قریب ہے، اور جب مجھ پر یہ ظلم ہوا تو مجھے واقعی ہی لگا کہ قیامت آ چکی ہے اور ہم اسی قیامت میں جی رہے ہیں۔ کوئی سگا باپ کیسے اپنی بیٹی کو طوائف بنا سکتا تھا؟ رو رو کر میرا برا حال ہو گیا تھا، لیکن میرے رونے کا اثر کسی پر نہ ہوا۔ جس عورت نے مجھے میرے باپ سے خریدا تھا، اس عورت نے شام ہوتے ہی میرے پیروں میں زبردستی گھنگرو باندھ دیے تھے اور مجھے پوری طرح سجا کر دلہن بنا دیا تھا۔ میرے بالوں میں سرخ گلابوں کے گجرے لگائے گئے تھے اور بدن پر زرق برق لباس سجایا گیا۔ میں کم عمری میں ہی کسی کھلتے ہوئے گلاب کی کلی کی طرح لگ رہی تھی، اور اسی لیے میرے باپ کو میری ایک اچھی قیمت ادا کی گئی تھی۔ مجھے تیار کر کے جب آئینے کے آگے کھڑا کیا گیا، میں خود میں اپنا حسن دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے تو کبھی آج تک اتنے اچھے کپڑے نہ پہنے تھے، کبھی اتنا میک اپ نہ کیا تھا۔ ایسے زیورات کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح میری بھی خواہش تھی کہ میں دلہن بنوں، لیکن اس طرح میں دلہن بنوں گی یہ تو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میرا بس چلتا تو میں ایک ایک چیز نوچ کر دور پھینک دیتی، لیکن وہ عورت جو میرے سر پر کھڑی ہوئی تھی بڑی ہی ظالم تھی۔ اسے مجھے پہلے ہی ڈرایا دھمکایا تھا، اگر میں نے کوئی اونچ نیچ کی تو وہ میرے بدلے میری چھوٹی بہن کو میرے باپ یہاں سے بلوا لے، اور چھوٹے بہن بھائی کے نام سے میں بلیک میل ہو گئی تھی۔ شام کے وقت یہاں ایک بہت بڑے ہال میں بہت سارے معزز مہمانوں کی طرح لوگ بیٹھ جاتے تھے، اور مجھ جیسی بہت سی لڑکیاں ان کے آگے رقص کرتیں، اور ہر آدمی کسی نہ کسی لڑکی کو اپنے لیے منتخب کر لیتا تھا۔ پہلی بار جب میں اس حال میں رقص کیا تو ایک 50 سال کے مرد نے مجھے اپنے لیے منتخب کیا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے بدترین دن تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے رقص کرنے پر مجبور کیا گیا، اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرے سامنے بہت سے بھیڑیے مجھے نوچنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ان آدمیوں کی نظروں میں حوث صاف نظر آ رہی تھی، اور انہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ معاشرے کے وہ معزز افراد ہیں جو اپنے خاندان کے اندر سر اٹھا کر جیتے ہوں گے۔ ایک آدمی مجھے پسند کر کے اپنے ساتھ لے کر کوٹھی کے اوپر بنے ہوئے کمروں میں سے ایک کمرے میں لے گیا، اور اس کے بعد اس نے جس طرح میرے وجود کو نوچ نوچ کر اپنی ہوس پوری کی، میری سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ وہ شخص ساری رات اپنی شدت مجھ پر لٹاتا رہا اور میں روتی سسکتی رہی۔ ایک ہی رات میں میرا پورا وجود زخموں سے چور چور ہو چکا، اور میں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل بھی نہ رہی۔ اس رات میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اور مجھے اپنی ماں بہت شدت سے یاد آئی تھی، جو غریبی کے باوجود بھی مجھے سینے سے لگا کر پوچھتی تھی۔ اور اگر آج میری ماں زندہ ہوتی تو کبھی میرے باپ کی یہ ہمت نہ ہوتی کہ وہ مجھے اس گندگی جگہ پر لا کر فروخت کر جاتا۔ ایک ناتمام ہونے والی اذیت لے کر میں سارا دن بستر پر پڑی رہی تھی، لیکن اگلی ہی رات دوبارہ میرے پیروں میں گھنگرو باندھ کر دوبارہ مجھے رقص کے لیے مجبور کر دیا گیا تھا۔ میں بے بسی کی انتہا پر تھی، اور میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں ان ظالم لوگوں کی باتوں پر عمل کرتی۔ ہر رات کوئی نہ کوئی مرد مجھے اپنے بستر پر لے جاتا اور میرا ایسا حشر نشر کر دیتا کہ میں شور مچانے کے قابل بھی نہ رہتی۔ میں درد کی تصویریں ہی اپنی بے بسی پر صرف آنسو بہا کر ہی سکتی تھی۔ ایک دو دفعہ میں نے فرار ہونے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن میں پکڑی گئی کیونکہ لوگوں کے اوپر بہت سخت پہرے داری تھی۔ اور اس کے بعد تو اس جسم فروشی کے اڈے کی نائکا نے میرا وہ حال کیا تھا کہ میں دوسری لڑکیوں کے لیے بھی عبرت کا نشان بن گئی تھی، کہ شاید اب کوئی بھی وہاں سے فرار ہونے کا حوصلہ کرتا۔
سزا کے طور پر ایک ہی رات مجھے 4 آدمیوں کے حوالے کر دیا گیا، اور ان چاروں نے ایک ساتھ مل کر میرے وجود کے ایک ایک حصے کو نوچ ڈالا۔ ہر رات میں خود کو قبر میں دفن ہوتا ہوا محسوس کرتی۔ وقت بہت سست رفتاری سے گزر رہا تھا کہ جب ہمیں بتایا گیا کہ مجھے اور میرے کچھ اور لڑکیوں کو دبئی بھیجا جا رہا ہے، جو کہ بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ پہلا دن تھا جب مجھے پتہ چلا کہ میں خوبصورت ہوں۔ میں نے آئینے میں کھڑے ہو کر خود کو پہلی دفعہ غور سے دیکھا تھا تو میں حیران رہ گئی تھی۔ 15 سال کی عمر میں ہی میں پوری طرح سے جوان ہو چکی تھی اور مجھ پر ٹوٹ کر نکھار آیا تھا۔ میرے جسم پر زخموں کے نشانات ضرور تھے، لیکن وہ بدنما نظر نہیں آتے تھے۔ میری یہ خوبصورتی میری بدبختی کی علامت بن گئی اور مجھے دبئی بھیج دیا گیا۔ یہاں آ کر تو میں حیران ہی رہ گئی تھی۔ ایک بہت بڑا گینگ کام کر رہا تھا جو مجھ جیسی کم عمر لڑکیوں کو عربیوں کے حوالے کرتا اور ایک ایک گھنٹے کے عوض ہزاروں میں درہم حاصل کرتا۔ وہ عربی مجھے جسم فروشی کے اڈے سے لے کر جاتے اور کسی کرائے کے کمرے میں رکھ کر میرے ساتھ ایسا سلوک کرتے جو شاید کسی جانور کے ساتھ بھی نہ کیا جاتا ہو۔ میں عربیوں کے تشدد کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ دبئی آ کر تو زندگی اور بھی زیادہ بدتر ہو گئی۔ جب تک میں پاکستان میں تھی مجھے ایک آس امید تھی کہ کبھی نہ کبھی شاید میرا باپ آ کر مجھے لے جائے یا میرے مین بھائی مجھے ڈھونڈتے ہوئے مجھ تک پہنچ جائیں، لیکن یہاں آ کر تو میری ساری امیدیں دم توڑ گئیں۔ دبئی آئے ہمیں 2 مہینے گزر گئے اور ان 2 مہینوں میں ہر رات کسی نہ کسی عربی کے ساتھ گزارتی۔ معمول کے مطابق ایک دن مجھے تیار کر کے ایک عربی کے ساتھ روانہ کیا گیا اور وہ مجھے لے کر اپنے فلیٹ پر چلا آیا۔ سارا راستہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہی تھی۔ مستقل تشدد اور جسمانی تھکن سے میرے اعصاب جواب دے گئے تھے۔ میرا حال بے حال تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اپنے اندر ہمت اتنی بھی پیدا نہیں محسوس کر پا رہی تھی کہ آج رات کسی عربی کی خدمت کر پاتی، لیکن میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہونے والا تھا کیونکہ میں مجبور تھی۔ وہ عربی مجھے لے کر فلیٹ پر پہنچ گیا اور میری خراب حالت دیکھ کر مجھے بستر پر بٹھا دیا اور تھوڑی دیر کے بعد میرے لیے جوس کا گلاس لے کر میرے پاس چلا آیا۔ میں پریشان ہو گئی کیونکہ عام طور پر لڑکیوں کو نشے والے جوس پلا کر استعمال کیا جاتا تھا کہ ہم لوگ مزاحمت نہ کر سکیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے جوس پی لیا تھا، لیکن مجھے کوئی نشہ نہیں ہوا تھا۔ دودھ پی کر میں کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی تو وہ مجھ سے میرے بارے میں سوال کرنے لگا۔ میری حالت ایسی تھی کہ میں اسے ٹھیک طرح سے جواب بھی نہیں دے پا رہی تھی، اور لیکن میں نے اسے اپنے بارے میں بہت کچھ بتا دیا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ اس عربی نے میرے ساتھ کیا، میرے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ مجھ سے جسم فروشی کے اڈے پر کام کرنے والے ایک ایک شخص کی تفصیل پوچھ رہا تھا اور لکھتا جا رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، لیکن اس وقت میری روح فنا ہو گئی جب تھوڑی ہی دیر میں کچھ پولیس اہلکار فلیٹ میں چلے آئے اور وہ ان کے ساتھ عربی میں بات چیت کرنے لگا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ عربی میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ مجھ سے تو وہ اردو میں بات کر رہا تھا، لیکن عربیوں سے عربی میں ہی بات کر رہا تھا۔ مجھے ان کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں، لیکن اتنا تو میں جان گئی تھی کہ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ میں جانتی تھی جو یہ کام جہاں کر رہی ہوں وہ غیر قانونی ہے۔ اگر میں پکڑی گئی تو ساری زندگی کے لیے مجھے یہاں کی جیل میں رہنا ہوگا۔ مجھ سے یہ کام کروانے والے تو بچ جائیں گے، لیکن میری پوری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی، جو پہلے ہی بہت زیادہ برباد ہو چکی تھی۔ میں دل ہی دل میں خدا سے مدد مانگ رہی تھی، میں اس مشکل سے نکلنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ عربی پلٹ کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا تم آزادی چاہتی ہو؟ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا،
میں ایک پاکستانی پولیس والا ہوں، میں جو یہاں پر اس گینگ کو پکڑنے کے لیے آیا ہوں، جو پاکستان سے یہاں آ کر لڑکیوں کو زبردستی فروخت کرنے کا کام کرتے ہیں اور انہیں جسم فروشی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دونوں ملکوں کی پولیس مل کر اس معاملے پر کام کر رہی ہے اور میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن تمہیں بھی میری مدد کرنی ہوگی۔ میں نے بہت مشکلوں سے اس گینگ تک رسائی پائی ہے اور میں نے سوچا تھا آج جو بھی لڑکی میرے ساتھ یہاں آئے گی میں اس کے ذریعے ساری معلومات حاصل کر کے ان لوگوں کو پکڑ لوں گا، لیکن تمہاری حالت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ لوگ زبردستی کس طرح لڑکیوں سے کام کروا رہے ہیں۔ پہلے مجھے لگ رہا تھا یہ اب لڑکیاں اپنی مرضی سے دبئی آتی ہیں جب انہیں لڑکیوں کو سمگل کرنے میں پریشانی نہیں آتی، لیکن اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے یہ ایک بہت طاقتور گروہ ہے جو لڑکیوں کو زبردستی بآسانی یہاں تک لے آتا ہے۔ میں دبئی پولیس کے تعاون سے یہاں پر کام کر رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم وعدہ معاف گواہ بن جاؤ۔ میں تمہیں اپنے ساتھ واپس پاکستان لے چلوں گا اور تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں دوبارہ ایک عزت دار زندگی مل جائے گی اور پھر کبھی تمہارے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کر سکے گا۔ میں پریشانی کے عالم میں اس شخص کو دیکھ رہی تھی، اس کی بات پر اعتبار کرتے ہوئے مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں پہلے ہی زندگی میں بہت دھوکے کھا چکی تھی اور اب دوبارہ کسی اور کے ہاتھوں آگے فروخت نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں اس نے مجھے اس بات پر بھروسہ دلا دیا کہ وہ واقعی ہی ایک پاکستانی پولیس والا ہے۔ میں نے اسے ایک جگہ بتا دی، اس نے مجھے واپس صبح اسی جگہ پر چھوڑ دیا اور ایک کیمرہ بھی چھوٹا سا میرے حوالے کر دیا کہ میں اس کے ذریعے تمام ویڈیوز بنا کر رکھوں تاکہ وہ کارروائی کر سکے۔ میں نے اس کی ہدایت کے مطابق ساری جگہوں کی ویڈیو اس طرح بنائی کہ وہ بآسانی اس کے اندر داخل ہو کر لوگوں کو گرفتار کر سکے۔ اگلے ہی دن اس نے دبئی پولیس کے ساتھ مل کر اس جگہ پر چھاپا مارا اور تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پاکستان میں بھی اس گروہ کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی تھیں اور میری معلومات کو بھی استعمال میں لایا جا رہا تھا۔ وہ آدمی مجھے اپنے ساتھ لے کر پاکستان واپس آ گیا تھا اور میں اس کے ہمراہ جب اپنے گھر پہنچی تو مجھے پتہ چلا میرا باپ نشے کی حالت میں کسی گندے نالے میں گر کر ہلاک ہو گیا اور میرے بہن بھائی ان 2 سالوں میں فاقہ زدہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ محلے والے میرے بہن بھائیوں کی تھوڑی بہت مدد کر رہے تھے اور ان کی زندگی کی گاڑی اسی مدد سے چل رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی میری دونوں چھوٹی بہنیں اور ایک بھائی میرے گلے سے لگ گیا۔ ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ ابا نے ان سے کہا کہ میرا انتقال ہو گیا ہے اور ابا مجھے دفنا کر آ گیا ہے۔ 18 سال کی عمر تک میں نے زندگی کا وہ رعب دیکھا تھا جو شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ نہ جانے میں کتنے مردوں کی بستر کی زینت بن چکی تھی اور کس کس طرح پامال ہوئی تھی۔ میں نے دوبارہ سے زندگی کی گاڑی گھسیٹنا شروع کر دی۔ میرے بہن بھائی اب ایک سرکاری اسکول میں پڑھ لکھ رہے تھے اور میں گھر کے کام کے ساتھ ساتھ سلائی کا کام بھی کر رہی تھی۔ میری خالہ میری واپسی کی خبر سن کر دوڑی چلی آئی تھی، لیکن میری حالت دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا کہ میں کس کرب سے گزر کر آ رہی ہوں اور ایک عام عورت کی طرح انہوں نے مجھے اپنی بہو بنانے سے انکار کر دیا۔ لیکن مجھے اس بات پر نہ کوئی غم تھا نہ ہی تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ میرے پاس زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، مجھے اپنے بہن بھائیوں کو اچھی تعلیم دلوا کر کسی قابل بنانا ہے۔ کچھ دن گزرے کہ وہ پولیس افسر میرے دروازے پر آ گیا اور کہنے لگا کہ اس کے پاس میرے لیے ایک کام ہے۔ اس نے مجھے پولیس میں نوکری دلوانے کی بات کی تھی اور اس کے توسط سے ہی مجھے نوکری بھی مل گئی تھی۔ اب میں ایک پولیس والی تھی، لوگ مجھ سے ڈرتے تھے اور وہ لوگ جو میرے خلاف باتیں کرتے تھے ان کی زبانوں کو تالے لگ گئے تھے۔ قسمت میں ہمارے لیے کیا لکھا ہے یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن مجھے اس بات پر یقین ضرور ہو گیا ہے کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ کبھی کبھی میں سونے کے لیے آنکھیں بند کرتی ہوں تو وہ میری نظروں میں ایک پل کسی فلم کی طرح چلنے لگتا ہے، جب میں نہ چاہتے ہوئے بھی دوسروں کے ہوس پورا کرنے کا ذریعہ بنے ہوئی تھی۔ میں نے اپنی
آنے والی زندگی میں ایسی بہت سی جگہوں پر ریڈ کی تھی جہاں معصوم لڑکیوں کو زبردستی اس گندے کاروبار کا حصہ بنایا جا رہا تھا۔ ہر لڑکی کی ایک الگ کہانی تھی، کسی کو اس کے باپ نے بیچا تو کسی کو اس کے شوہر نے، تو کسی کو اغوا کر کے یہاں تک لایا گیا، لیکن مجھے ان سب لڑکیوں میں اپنا ہی عکس نظر آیا کرتا تھا۔ اب سے میری زندگی کا ایک ہی مقصد یہ بھی تھا کہ ہر اس بے گناہ لڑکی کو اس کاروبار سے نکلنا تھا، جیسے اس کی مرضی کے خلاف اس گندگی میں دھکیل دیا گیا ہو۔ اپنی اس کہانی کے توسط سے میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی طوائف اپنی مرضی سے طوائف نہیں بنتی، کوئی عورت باخوشی دھندے والی بننا پسند نہیں کرتی، اور نہ ہی کسی کو مردوں کے آگے بچھ جانے کا شوق نہیں ہوتا۔ ہم عورتوں کو طوائف بنانے والے اسی معاشرے کے وہ مرد ہیں جو اپنی کسی نہ کسی ضرورت، لالچ، خواہش یا مجبوری کی وجہ سے ہمیں اس دلدل میں دھکیل دیتے ہیں۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔